ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امانت لکھنوی۔ اندر صبا کے مصنف امانت لکھنوی کا مختصر تعارف۔ سید آغا حسن امانت لکھنوی بنیادی طور پر شاعر تھے۔ اندر صبا کی تخلیق سے قبل انہوں نے نہ کوئی ڈرامہ لکھا تھا اور نہ اس صنف سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سنسکرت ڈرامے کی رام لیلا، راس لیلا، بھگت بازی، کٹ پتلی کا ناچ اور نقالی بڑے پیمانے پر عوامی سطح پر تفریح کا باعث بنتے تھے۔ اشرافیہ طبقہ شعر و سخن، داستان گوئی، مرثیہ خوانی، اسلامی نظمیں، مجرے کی محفلوں اور رقص و سرور اور موسیقی سے لطف و انبساط اور حظ اٹھا رہے تھے۔ امانت نے ایسے ماحول میں تربیت پائی۔ 1231 ہجری کو وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر آغا علی عرف میر آغا کے جد امجد ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ امانت نے 20 برس تک اردو، فارسی اور دیگر علوم میں دسترس حاصل کی اور انہوں نے برسوں تک قلم سے زبان کا کام لیا، کیونکہ کسی مرض کے سبب ان کی زبان بند ہو گئی تھی اور وہ بولنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے اپنی کتاب لکھنؤ کا عوامی اسٹیج میں لکھا ہے کہ 1260 ہجری میں امانت کربلائے معلیٰ کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں وہ حضرت امام حسین کے روضے پر کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک ان کی زبان کھل گئی اور وہ بات کرنے کے لائق ہو گئے، مگر ان کی زبان میں لکنت ہمیشہ باقی رہی۔ اس لیے وہ محفلوں میں بہت زیادہ شریک بھی نہیں ہوتے تھے اور تقریباً خانہ نشین ہو گئے تھے۔ امانت کا ذہن ابتدائی سے تخلیقی تھا۔ 15 برس کی عمر سے شعر گوئی کا آغاز کیا۔ میاں دلگیر کو اپنا استاد تسلیم کر لیا۔ انہیں اس سے اصلاح لینے میں مدد ملتی تھی اور برسوں تک وہ دلگیر سے اصلاح لیتے رہے۔ انہوں نے ہی امانت تخلص تجویز کیا تھا، یعنی امانت جو تخلص ان کا تھا وہ ان کے استاد دلگیر نے رکھا تھا۔ ابتدا میں وہ نوحے اور سلام کہتے تھے، اس کے بعد غزل کی جانب متوجہ ہوئے۔ زبان بندی کے بعد وہ اپنا بیشتر وقت شعر گوئی اور شاگردوں کی غزلوں کی اصلاح پر صرف کرتے تھے، لیکن زبان کے کھل جانے کے بعد وہ مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ خزائن الفصاحت کے نام سے ان کی غزلوں کا ایک دیوان دستیاب ہے۔ اس دیوان میں چند مسدس، مخمس، رباعیات، قطعات، تاریخ اور واسوق وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 110 بندوں پر مشتمل ایک واسوق ان کے کسی دوست نے اسے غائب کر دیا تھا، اور ایک واسوق جو 307 بندوں پر مشتمل ہے 1263 میں اسی کی بلند خوانی اور پیشکش کے لیے ایک جگہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد اس واسوق کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ یہی اندر صبا کی تخلیق اور اس کے وجود میں لانے کا محرک اول ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اچھا جلسہ جو بعد میں
ڈرامہ تسلیم کیا گیا وہ اندر صبا تھا، اور اندر صبا کو بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ نثر میں امانت کی کوئی تخلیق نہیں ملتی، البتہ اندر صبا کا ایک مضبوط مقدمہ، یعنی ایک مبسوط مقدمہ، جامع مقدمہ شرح کے نام سے دستیاب ہے۔ یہ ان کی نثر اور انشا پردازی کا بہترین نمونہ کہا جا سکتا ہے اس کو۔ آغا حسن امانت لکھنوی ان کا پورا نام تھا۔ انہوں نے صرف 44 برس کی عمر پائی۔ 28 جمادی الاول یعنی 1275 کو وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سید حسن لطافت اور سید عباس حسن وضاحت۔ ان کے تلامذہ کی ایک طویل فہرست ہے۔ امانت نے ایک غزل اس صنعت کے ساتھ کہی کہ اس میں ان کے 25 شاگردوں کے نام شامل ہیں۔ اس غزل کا ایک مطلع ہے: کیوں ہو نہ لطافت سے پر اشعار امانت، کیوں ہوں نہ لطافت سے پر اشعار امانت، مائل ہے رعایت پر دلزار امانت۔ لیکن ان کی شہرت اور مقبولیت اندر صبا سے ہوئی، اور انہیں اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ نگار تسلیم کیا گیا۔